الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ویورس نے مجھ سے یہ کمنٹس کر کے پوچھا ہے کہ حج کے دوران جس دوران حج چل رہا ہوتا ہے تو اس دوران ہم ایسا کیا عمل کریں جس سے ہمیں ایک حج کا ثواب مل سکے۔ تو شاید ان کی نظر سے یہ حدیث گزری نہیں ہے، تو یہاں پر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ فرمایا جاتا ہے کہ اگر ذوالحجۃ الحرام کا چاند دکھ جائے اور اس دن سے لے کر آخری 10 دنوں تک یعنی مغرب تک اگر ہم اپنے ناخن نہ تراشیں، بال نہ کٹوائیں اور اپنے جسم کی کھال یا کوئی بھی عضو ہم جسم کا اپنے سے جدا نہ ہونے دیں تو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ ایک حج مبرور کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے یہ جو علامت میں نے بتائی ہے، یہ جو عمل ہے، یہ تو ہمارا اس دوران ہے جس دوران ہمارا حج ہو رہا ہوگا، تو ہمیں یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے والدین کو ایک پیار بھری نظر سے دیکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک حج مبرور کا ثواب میں عطا فرماؤں گا۔ اس کے علاوہ ہم اشراق کی نماز پڑھیں اور فجر کی پڑھیں اور انتظار کریں اشراق کا، اشراق کے نوافل ادا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ایسی بہت ساری وعیدیں ہیں جس میں ہمیں حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن ان دنوں میں جو ہم کام کریں وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بال، ناخن اور جسم کی کوئی بھی چیز عضو نہ نکالیں، تو انشاءاللہ ہمیں ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا۔ اور اسے غریبوں کا حج بھی کہا گیا ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اس طرح سے حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادروائز کیا کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ تسمیہ لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ جو لبیک ہے یہ ہم پڑھیں، انشاءاللہ ہمیں اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بے دلی سے پڑھنے کے بجائے معنی اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو اس کا ترجمہ ہے اس پر نظر رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جب لبیک اللہم لبیک بندہ کہتا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے کہتا ہے لبیک یعنی اے اللہ میں تیرا بندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اپنے ماں باپ کو اگر کوئی یہی الفاظ کہے تو یقیناً توجہ سے کہے گا کہ امی میں حاضر ہوں، ابا میں حاضر ہوں۔ پھر اپنے پروردگار عز و جل سے عرض و معروض میں کتنی توجہ ہونی چاہیے یہ ہر جی شعور سمجھ سکتا ہے۔ اسی بنا پر حضرت سیدنا علامہ علی قاری فرماتے ہیں کہ ایک فرد لبیک کے الفاظ پڑھائے اور دوسرا اس کے پیچھے پیچھے پڑھے، یہ بھی مستحب ہے۔ خود تلبیہ پڑھیں اور انشاءاللہ لبیک کی صدائیں لگاتے رہیں، اور لبیک کی صدائیں لگانے کے بعد دعا مانگنا افضل ہے کہ ہم دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہم جو حمد و ثنا پڑھی جاتی ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہاں قطر میں تو پورے 10 دن 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک پورے 10 دن ہر مال میں بس یہی تسمیہ چل رہی ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کیا ہی، پچھلی سال بھی جب مہینہ حج کا تھا تو میں قطر میں ہی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ جب 9 ذوالحجۃ الحرام اور 10 حجۃ الحرام کا دن آیا تھا تو کیا ہی میرا عالم تھا، مجھ کو اتنا زیادہ رنج و غم تھا، اتنا ملال تھا کہ میں اتنے قریب ہوں سعودیہ کے اور اتنے قریب ہوں مدینہ منورہ کے، مکہ مکرمہ کے، اور وہاں جا نہیں سکتی ہے۔ اللہ میری کیسی قسمت ہے کہ میں تیرے پاک گھر کا طواف نہیں کر سکتی، حج کے لیے روانہ نہیں ہو سکتی۔ تو بس آہوں زاری کرتے ہوئے یہیں سے لبیک کی صدائیں اور اللہ اکبر یعنی تسمیہ تلبیہ، اس کی صدائیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح آپ بار بار اس کا ورد کریں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہی بلندی اور بزرگی والا ہے۔ تو اس طرح سے ہم اللہ پاک کی شان بیان ان دنوں میں کر سکتے ہیں۔ اور مزید 9 اور 10 کی عبادت بھی ہوتی ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے، وہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر کا حاجی بنائے، اور جو تڑپ رہے ہیں حج پہ جانے کے لیے اللہ ان سب کی نیک جائز دعائیں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔